مجھ سے سب مل کے کہیں گے مجھ سے بول، مجھ سے بول، مجھ سے بول، مجھ سے بول، روح خدا بات کر سنتا ہوں میں، بات کر سنتا ہوں میں، روح خدا مجھ سے بول، مجھ سے بول، مجھ سے میری روح تڑپتی ہے، میری جان ترستی ہے، میری روح تڑپتی ہے، میری جان ترستی ہے، میری جان ترستی مجھ سے بول، مجھ سے بول، مجھ سے بول، نور خدا مجھ سے بول، مجھ سے بول، مجھ سے بول، نور خدا۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا، اور اس کی 38ویں آیت سے باب کے آخر تک سنو۔ مرکز کی اس کا 12واں باب اور اس کی 38ویں آیت سے سنے کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر اس نے اپنی تعلیم میں کہا کہ فقیہوں سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنا اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی چاہتے ہیں، اور وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں، انہی کو زیادہ سزا۔ پھر وہ ہیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھ دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بتیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے۔ اتنے میں کنگار بیوہ نے آ کر 2 دمڑیاں یعنی 1 ڈھیلا ڈالا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہیکل کے خزانے میں ڈال رہے ہیں اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ سبوں نے اپنے مال کی بہتات سے ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ
اس کا تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال. یہ ہمارے خدا نے یسوع مسیح کی انجیل ہے. تشریف رکھیے. وفادار جلالی آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ آج پھر خداوند تو نے ہمیں یہ پرفضل بابرکت موقع دیا اور تیری ہیکل میں تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے تیرے کلام کی بیش قیمت روحانی قرآن سے سیر ہو سکے. تیرے شکر کرتے ہوئے میں اپنی ساری کمزوریوں کو تیرے پاس لاتا ہوں، کیونکہ تو جانتا ہے کہ بشر ہونے کے ناطے ہم کمزور ہیں. خداوند نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ آدم جماعت کو بھی تیرے سپرد کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے کلام کی سمجھ آگے بڑھنے کو فضل دے تاکہ سارا جلال تجھے ملے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. اور 2 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ مجھے یہاں پر ہو گیا، اور آج 2 سال کے اس عرصے میں یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ میں آج کچھ ذکر جو ہے وہ ہدیے کے بارے میں کروں. باقاعدہ طور پر میں نے کبھی اس بات پر اس ایمان کے ساتھ سرمن دینے کی کوشش نہیں کی کہ لوگ دیتے نہیں. میرا ایمان ہے کہ لوگ اپنی مثال سے بڑھ کر دیتے ہیں اور میں کلیسیا کے لیے اس کا شکر گزار ہوں. لیکن چونکہ ہماری جو کلیسیائی روایت اور لکشمری کی عبادتی ترتیب ہے پوری دنیا میں، آج یہی تینوں تلاوتیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر زبور کی تلاوت بھی کر لی جاتی ہے. پوری تلاوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج خدا کے کلام کو سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. اگر میری آواز جاوید صاحب پیچھے آ رہی ہے، صاف آ رہی ہے؟ شکریہ. کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ کاہن اور حابل ہدیہ لے کر کیوں گئے؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ کیا وہ ہدیہ اس لیے لے کر گئے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کریں یا خدا سے کچھ ریوارڈ لیں؟ کس لیے وہ ہدیہ لے کر گئے؟ خداوند کی شکر گزاری کے لیے لے کر گئے تھے، اعتراف کرنے کے لیے لے کر گئے تھے کہ سب کچھ تیرا ہے، تو ہی ہمیں کیا کرتا ہے، یہ سب کچھ دیتا ہے. آج بھی اگر ہم اس نظریے کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے تو خداوند اپنی رحمتوں میں اور اپنی برکتوں میں اور آگے بڑھنے کا فضل جو ہے وہ دے گا. لیکن چونکہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت ساری باتوں کو کلام کی روح سے سمجھنے کے بجائے انسان کو سامنے رکھ کر باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، اس لیے کلام کی برکت جو ہے وہ ختم ہونا ہماری زندگیوں میں شروع ہو گئی، کیونکہ کلام کی اہمیت کو ہم نے ختم کرنا شروع کر دیا ہے. ہم انسان کی باتوں پر توجہ کرتے ہیں اور خدا کے کلام کی باتوں کی تحقیر کرتے ہیں. جب خدا کے کلام کو یاد رکھا جاتا ہے تو خدا کا کلام ایک درخت کی مانند ہمارے اندر جو ہے وہ پھلتا پھولتا ہے اور ہمارے لیے زندگی کا پیغام بنتا ہے. لیکن اگر جہاں پر پیڑ پودے نہیں ہیں، جہاں پر پیڑ پودے نہیں ہیں تو وہاں پر کس چیز کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ جو بچے سائنس پڑھے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے کس کی کمی؟ آکسیجن کی کمی شروع ہو جاتی ہے. اور اگر آکسیجن کم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ختم ہونی شروع ہو جائے تو اگر ایک مریض جو ہے وہ صحیح طور سے سانس نہیں لے رہا، کمزور ہے، تو پھر اسے کیا کیا جاتا ہے؟ مصنوعی طریقے کے ساتھ آکسیجن
ایسے ہی ہے نا، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ کیا لے سکے؟ سانس لے سکے۔ اسی طرح جب انسان کے من میں، اس کے ذہن میں جب خدا کے کلام کی آکسیجن ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر روحانی موت واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج بھی لوگ ترجیح دینا پسند کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، وہ کلام کو ایک سائڈ پر رکھ کر اس کی ناراضگی کو سامنے رکھ کر باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہی ہماری غلطی ہے کہ ہم خدا کو اگنور یا خدا کو رد کر دیتے ہیں۔ ہدیہ اس مقصد کے لیے نہیں دیا جاتا کہ ہم خدا سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جیسے ہم کرتے بھی ہیں کہ مجھے یہ والی نوکری دے دے تو میں تجھے یہ دوں گا۔ ایسا ہوتا ہے پروفیسر؟ تو خدا کے ساتھ ہم اس طرح بھی سلسلہ چلاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو حابل کی طرح اپنی زندگی کو لے کر چلتے ہیں، شکرانے کے طور پر چلتے ہیں، اعتراف کے طور پر چلتے ہیں کہ سب کچھ تو نے مجھے دیا ہے، تو ہی میری ضرورتوں کو پورا کرے گا، تو ہی میرے ساتھ ہے، کیونکہ مجھے تجھ پر کیا ہے؟ اعتماد ہے۔ لیکن کاہن نے کس طرح سے اپنا ہدیہ پیش کیا؟ کاہن نے جس طرح سے اپنا ہدیہ پیش کیا، اس کا ذکر جو ہے وہ مرکز کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے بیان کر دیا۔ اس طرح سے ہدیہ پیش کیا۔ سارپت کی بیوہ سے لے کر اس کنگال بیوہ تک جو چیز سمجھنے والی ہے وہ حابل کے وسیلے ہی سمجھی جا سکتی کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں اچھا سانس لے سکیں، اپنے آپ کو تازگی کے حوالے کر سکیں، ہمیں مصنوعی چیزوں کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن ہمارا تعلق تو مصنوعی چیزوں کے ساتھ ہی زیادہ جڑا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر یہ والی آکسیجن ہم سے ہٹ گئی تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ کرم صاحب کیا ہوتا ہے؟ مر جائیں گے۔ روٹی نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، یہ نہیں کریں گے تو مر جائیں گے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ تو خاک ہے اور خاک میں پتہ ہے سب کو کہ ہم نے ایک دن کیا ہے؟ مر جانا ہے، پتہ ہے نا سب کو۔ لیکن اس کے باوجود ہم مصنوعی طریقے سے زندہ رہنے کی کوششیں کرتے ہیں، ان کوششوں کی طرف اپنا دھیان نہیں لگاتے جو ہمارے لیے مستقل ہے، دائمی ہے، ابدی ہے۔ ہم مصنوعی چیزوں کے پیچھے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا پھر آج اکثر نو جائزہ لیں سارپت کی بیوہ کا، جس کے پاس خدا کا خادم بھیجا گیا۔ خدا نے کیا کہا ایلیا سے؟ باقاعدہ طور پر بھیجا گیا اس کے پاس، اور جب اس کے پاس بھیجا گیا تو اس نے اس کو زندگی کا وہ پیغام دیا جو شاید ماننے کے لیے کافی نہ تھا۔ اس کے پاس جینے کے لیے مصنوعی طور پر صرف تھوڑا سا آٹا اور تھوڑا سا تیل، مصنوعی زندگی کو بچانے کے لیے، اور وہ اقرار کرتی ہے کہ اس کو کھانے کے بعد ہم کیا ہو جائیں گے؟ کیونکہ مصنوعی طریقے کی یہ روٹی جو ہے یہ ایک ہی دفعہ ہمارے پاس باقی رہ گئی ہے، اس کے بعد ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، اس کے بعد ہم نے کیا ہے؟ مر جانا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ہم نے مر جانا ہے۔ اب خدا کا خادم اس کے پاس آ گیا اور اسے سوال کیا کہ پہلے کیا کر؟ پہلے کیا کر؟ جب اس نے اپنی صورتحال بتا دی، جب اس نے اپنی صورتحال بتا دی کہ میری یہ صورتحال ہے، میں اس سچویشن میں سے گزر رہی ہوں، میرے پاس تھوڑا سا آٹا اور تھوڑا سا تیل ہے جو میرے
پہلے کیا کر، میرے لیے کیا بنا کے لا، ایک ٹکیا بنا کے لا، میرے لیے ایک ٹکیا بنا کے لا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تیری مٹی میں سے اور نہ تیری کپی میں سے۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ خاتون، وہ بیوہ جو اس بات کی طرف، اس سچویشن کی طرف ایلیا کو گھسیٹ رہی ہے، ایلیا کو لا رہی ہے کہ ہم تو اس سچویشن میں ہیں، ایلیا ان سے آنے والی سچویشن کے بارے میں بتا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اپنی سچویشن، اپنی صورتحال لے کر آتے ہیں اور خدا ہمیں اپنی صورتحال بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں، تیرا حال یہ نہیں ہوگا۔ تیرا حال کیا ہوگا؟ تو بات کہاں پر آ گئی؟ بات آ گئی کہ وہ بیوہ کتنا بھروسہ کر رہی ہے خدا کے خادم کی آواز میں۔ صورتحال میری اور آپ کی بھی ایسی ہو سکتی کہ میں اور آپ بھی خداوند سے کہیں میری جیب میں تو 50 روپے ہیں، اگر میں نے آج ڈال دیے تو پھر کھاؤں گا کیا جائے؟ سوچا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم اس سے آنے والے وقت کو نہیں ڈھونڈ پاتے۔ جو لوگ آنے والے وقت کو ڈھونڈ نہیں پاتے پھر وہ کیا کرتے؟ میں گھر میں تھا، بھائی بشیر میرے ساتھ تھے، ہم دعا کر رہے تھے، تو ایک بہن کہنے لگی پادری صاحب دعا کریں کہ میری قرضے سے جان چھوٹ جائے۔ تو میں نے کہا بہن میں یہ دعا تو ضرور کروں گا، پر میں یہ دعا کروں گا کہ خداوند آپ کی غیر ضروری خواہشات سے آپ کا پیچھا چھڑا دے تاکہ آپ قرضے میں نہ جائیں۔ خدا آپ کی مجبوریوں کو ختم کر دے کہ آپ قرضے میں نہ جائیں۔ ہم اپنی سچویشن میں ذرا سارفت کی بیوہ کو دیکھیں کہ وہ بھی اپنی کمزوری کا اظہار کرتی ہے، لیکن اس کمزوری میں خدا کا خادم اسے زور آور بننے کا پیغام دے ہے۔ لیکن اس ایمان کے ساتھ کہ جب تو خدا کی قربت میں، خدا کی رفاقت میں آ جائے، وہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہے میری سچویشن یہ ہے۔ اب جب خدا کے خادم نے اس سے کہا کہ یہ تیری حالت اب نہیں رہے گی، پہلے کیا کر، میرے لیے روٹی بنا کے لے کے آ، کیونکہ خدا نے اس کے لیے اس کا انتظام کیا تھا۔ میں لاسٹ سنڈے پادری نمان کی ایک بات سے بڑا محظوظ ہو رہا تھا، بڑا خوش ہو رہا تھا، بڑی برکت پا رہا تھا جب انہوں نے ایک بات کہی کہ زمینی ریسٹورنٹ کی بات نہیں ہے، خدا نے ہواؤں میں ریسٹورنٹ بنا دیا۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ بولے کس کے لیے بنایا؟ ایلیا کے لیے۔ وہ کب اڑ کر اس کے لیے لے کر آتے، ایسے ہے نا؟ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ خدا ہماری صورتحال سے واقف ہوتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے نکالنا ہے۔ وہ پیغام دیتا ہے نکلنے کا، بیوہ کو وہ پیغام مل گیا نکلنے کا، اس نے کیا کیا؟ کیا اس نے رد کر دیا اس پیغام کو؟ اس نے قبول کر لیا اور وہ گئی اور اس نے ایک ٹکی بنا کے خدا کے خادم کے لیے پیش کی۔ ٹھیک ہے نہیں پیش کی؟ آج ذرا سی سچویشن خراب ہو جائے تو ہم گرجے بدل لیتے ہیں، ہم خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے، ہم چرچ بدل لیتے ہیں، ہم اپنی کلیسیا بدل لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، لیکن خدا کے آنے والے مقصد کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ مصنوعی طریقے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مصنوعی طور پر جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، زمانے سے عزت چاہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا ان کی سچویشن کو اسی طرح بدل دیتا ہے جس طرح اس نے
کس کی بدل دی؟ سارپت کی بیوہ۔ نہ تیل ختم ہوا اور نہ آٹا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا آپ سے کہ خدا پر بھروسہ کرنے سے انسان کو برکت ملتی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں تو خدا بناتا ہے، سنوارتا ہے، سجاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی ہے کہ جب ایک یہودی بچہ رات کو سوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہے۔ اے خدا، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تاکہ تو پھر سے مجھے تعمیر کرے اور صبح جب میں اٹھوں تو پھر سے تیرے زور میں اٹھوں، تیری تازگی میں اٹھوں۔ اب جب ہم خدا کی حضوری میں ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہدیے کے اس پیغام کو شکر گزاری کے طور پر دیکھ رہے ہیں یا دینے کے اس نظام سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر مرکز کی انجیل کا یہ واقعہ جو ہے وہ ہمیں کچھ اور سکھاتا ہے۔ ہم نے کیا پڑھا؟ 38ویں آیت، پھر اس نے اپنی تعلیم میں کہا کہ فقیروں سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنا، بازاروں میں سلام، عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں، ضیافتوں میں صدر نشینی چاہتے ہیں، کہ بیواؤں کے گھروں کو دبائے بیٹھتے اور نفس سنیے اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے۔ ان کو سزا کیا ملے گی؟ جو دکھاوے کے لیے کام، مصنوعی طریقے سے جو چیزوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں میں بڑا روح آ۔ جب روح آتا ہے تو اچھائی کے کام کرتا ہے، جدائیوں والے کام نہیں کرتا، کہ روح جدائیوں والے کام کرتا ہے۔ دیکھیں غلطیوں کا 6 باب پڑھتے ہیں تو جن کے اندر پاک روح کام کرتا ہے وہ کیا کرتے ہیں اور انہیں کیا سکھایا جاتا ہے۔ 6 باب میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ ہم بار اٹھانے کے بجائے چیر پھاڑ شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں دنیاوی طور پر، مصنوعی طور پر جینا نصیب ہو جائے، لیکن یہ جینا کبھی بھی نصیب نہیں۔ جینا اسی کو نصیب ہوگا جو خدا کے کلام پر توجہ کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی۔ کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے پھر نیچے؟ پھر وہ ہیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانے میں پیسے کس طرح، بات آ گئی، ہیکل کے خزانے میں پیسے کس طرح ڈالیں۔ اب وہی بات بتا دی کہ کس طرح ڈال رہے ہیں۔ ایک ڈال رہے ہیں اپنی مثال میں رہتے ہوئے کہ اچھا اتنے ہیں تو اتنے ڈال دو، اتنے ہیں تو اتنے ڈال دو۔ کل ہم ایک جگہ پہ تھے، پادری صاحبان کے ساتھ گفتگو ہوئی، کچھ سوال مار کے آ گئے کہ یسوع کو کیسے پتہ چلا اس نے 2 دمڑیاں ڈالی۔ بات زیادہ تر یہ ہو رہی تھی چونکہ یسوع دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس نے جان لیا کہ اس بیوہ نے 2 دمڑیاں ہی ڈالی۔ گفتگو کے دوران بات کھلتی کھلتی تاریخی طور پر، روایتی طور پر دینے کے نظام کے عمل پر آ کر رکی۔ اس بات کو ذرا سنیے گا غور سے۔ یہ جو دینے کا نظام ہے ہیکل کے اندر، وہ بڑا بابرکت تھا۔ تاریخی طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ اس دور میں ہیکل کے اندر
13 बॉक्स रखे हुए थे, संदूक। चंदा डालने के लिए कितने? हमारे चर्च में कितने रखे हुए थे जी? जोर से कितने? 2 रखे हुए थे। मैंने ये थे का बात की, 2 रखे हुए थे। अभी कितने? 1। वहां पर कितने थे? 13 संदूक थे। और जब 13 संदूक के बारे में गुफ्तगू हम कर रहे थे तो इस बात को सीखने का मौका हम सबको मिला कि हेबार की किताब में जो कुर्बानियों का जिक्र है उन्हीं के हवाले से हर एक बॉक्स तरतीब के साथ रखा हुआ। फिर उन कुर्बानियों के अलावा चर्च की तामीर और तरक्की, यानी उस दौर की हैकल जो है उसकी तामीर और तरक्की के लिए रखा हुआ है। फिर काहिनों की बहबूदी के लिए एक संदूक वहाँ पर रखा हुआ है। इस तरह 13 संदूक वहाँ पर मौजूद है। अब जब बात 13 की हुई तो दुनियावी तौर पर 13 का लफ्ज़ जो है वो इतना अच्छा नहीं समझा जाता। रेस्टोरेंट में 13 नंबर की टेबल नहीं होती, लिफ्ट में ऊपर जाने के लिए 13 नंबर की लिफ्ट नहीं होती, जो होटल्स हैं उनमें 13 नंबर का रूम नहीं रखते। लेकिन कैसी बात है कि यहूदी हैकल में 13 संदूक रखते थे। जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो हम इंजॉय भी कर रहे थे सारे पादरी साहबान के तालीमी तौर पर हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बात फिर हमारे दरमियान आई कि जब हम 13 के नंबर को देखते हैं तो खरूज की किताब पढ़ने की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर खुदा की 13 सिफात का जो है वो क्या किया गया है, जिक्र किया है। और उन्हीं 13 सिफात को सामने रख कर वहाँ पर 13 संदूक भी रखे। अब देने का निज़ाम क्या था वहाँ पर कि कलीसिया, जो पुराने अहद की कलीसिया है, उसकी ज़रूरतों के साथ साथ, कलीसिया के साथ साथ हैकल और कहानत की ज़रूरियात को भी क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके, और शराकतदारी के निज़ाम को तक़वियत दी जा सके, बिरादरी के निज़ाम को मजबूत किया जा सके, ताकि कोई भी कलीसिया में गरीब ना रहे। ये देने के निज़ाम के साथ जुड़ी हुई बात थी। इसलिए वहाँ पर खुदा की सिफात को मद्देनज़र रखते हुए खुदा की हज़ूरी में लोगों को ये तरतीब बताई गई कि इस तरतीब के साथ आपने खुदा की हज़ूरी में अपने हदिया जात क्या करने हैं, देने हैं। इस एतराफ़ के साथ कि खुदावन गीत क्या गाते हैं, सब कुछ तूने, सब कुछ तूने मुझको दिया, प्यार तुझे मैं करता हूँ, जो भी है अब किसके साथ देता हूँ, किसके साथ, जोर से। क्यों? क्योंकि खुशी से देने वालों को खुदा क्या रखता है, अजीज रखता है। वो जो भरोसा करते हैं, वो जो सारपत की बेवा की तरह भरोसा करते हैं, वो बरकत पाते हैं। अब इस निज़ाम को जब आप अपनी ज़िंदगी में आज देखते हैं तो इस निज़ाम में हम कैसे जान सकते हैं। बात वो इतनी सी कर रहे थे हम सब बैठ के कि चूँकि उस दौर में धातु संदूक थे, कि कौन से संदूक थे, लकड़ी के नहीं, धातु संदूक रखे हुए थे वहाँ पर। और जब कोई सिक्का उसमें डालता था तो सिक्का डलने के साथ क्या आती थी, आवाज़। जब बेवा ने 2 दमड़ियाँ डाली तो आवाज़ कितनी आई होगी, 2 दफ़ा आई। लेकिन चूँकि एक मसीही होने के नाते हम पहले ये समझते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सब जानते हैं, इसलिए उन्होंने इस बात को बयान किया। लेकिन खुदा हमें हकीकत से भी परे रखना नहीं चाहता। तो ये चीज़ें तारीख़ी तौर पर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और हमें समझना चाहिए। दुनिया ने 13 नंबर को बुरा समझ लिया, लेकिन यहूदियों ने 13 नंबर को अपनी हैकल में सजा दिया और आज वो पूरी दुनिया पर क्या करते हैं, राज करते हैं। दुनिया को बता दिया कि तुम्हारे लिए ये नंबर
नहुसत की अलामत हो सकता है, लेकिन हमारे लिए बरकत का अदद है। अब देखिए कलाम मुक़द्दस में जब हम देने के इस निज़ाम को तारीख़ी तौर पर समझते हैं तो खुदा में सुनसी वहाँ पर बैठे हुए हैं और कंगाल बेवा अब वहाँ पर आ गई है। अब कंगाल बेवा शराकत दारी में कैसे अपने आप को पेश करना है, लोग कैसे अपने आप को शराकत दारी में पेश कर रहे हैं। देखिए खजाने में पैसा किस तरह डालते हैं और बतेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे हैं, बहुत कुछ डाल रहे हैं, कम नहीं डाल रहे थे, बहुत कुछ डाल रहे हैं। आज मेरा चूँकि मतलब ज़्यादा इस पर स्टडी करवाने का नहीं है कि वो संदूक कौन सा था जिसमें बेवा डाले, लेकिन जब बहुत सारे लोग बहुत कुछ डाल रहे हैं तो उस बेवा का जिक्र कैसे आ गया। पुराने अहदनामे में सारपत की बेवा का जिक्र कैसे आ गया, मामूली औरत का जिक्र कैसे आ गया। याद रखने वाली बात है कि मामूली औरत का जिक्र कैसे। इंजील जलील मरकस में इस कंगाल बेवा का जिक्र कैसे आ गया, बात समझने वाली है। लेकिन बात ईमान भरोसे की है, एतमाद की है, इंसाफ की है कि आप खुदा पर कितना ईमान रखते हैं। जब हम तारीखी तौर पर इस बात को समझते हैं कि खुदा के नज़दीक जो है वो पैसा देने की बात, कितना पैसा देता है इसकी बात नहीं। याद रखिए ये जो बात की जा रही है कि 2 दमड़िया कंगाल ने सबसे ज़्यादा दिया, इसका मतलब पैसा देने की मिकदार के साथ नहीं। बात समझ में आ रही है कि मिकदार के साथ नहीं, फिर किसके साथ था? नियत के साथ था। दिखावे के लिए नहीं दी जा रही वो चीज़, वो नियत के साथ दी जा रही है कि शायद मेरे एक कतरे से आग जो है वो बुझ जाए। नियत इससे सवाल किया गया, चिड़िया तू एक कतरा पानी में छूट मिलाकर इधर डाल रही है, तेरे से एक कतरे से क्या हो? उसने क्या, मुझसे बता रहा हूँ, उसने क्या कहा कि हाँ मेरे एक कतरे से शायद कुछ ना हो, लेकिन मेरा नाम कहाँ पर आएगा? आग लगाने वालों में, यहाँ किस में आएगा? बुझाने वालों में। शायद 2 दमड़ियाँ उन दौलतमंदों के मुकाबले में कोई हैसियत ना रखती हो, लेकिन नाम उसका आ गया। नाम कैसे आ गया कि इसने उन सब से, क्योंकि उसकी नीयत देने की थी, बटोरने की नहीं थी। नीयत देने की थी, इसीलिए खुशी से देने वालों को खुदा दी। और जिनकी नीयत बढ़ाई कराने की होती है वो खुदा की हज़ूरी में मकबूल नहीं होती। मसनूई तरीक़ाकार इख्तियार करके कलाम कहते हैं कि एक शख्स आया, उसने कहा मेरे से इतने पैसे ले लो और मुझे रूह कुद्दुस क्या कर दो, तो क्या हो? पतरस ने क्या, भाई तू और तेरे पैसे क्या हो? गालिब तू खरीदने आया। आज लोग खरीदते हैं, इधर से इज्जत नहीं मिली तो उधर जाके बैठ जाओ, उधर से तो इज्जत मिलेगी, इधर से नहीं मिले तो उधर से चले जाओ, उधर से इज्जत मिल जाएगी। लेकिन जब तक खुदा घर ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत है, और खुदा मेहनत उसकी देखता है जो नीयत से खुदा की हज़ूरी में झुककर उसे सजदा करता है, उसके पास आता है। तो महज दिखावे के साथ नहीं, अगर देने के अंदर कुर्बानी का अमल शामिल नहीं, देने के अमल में कुर्बानी शामिल नहीं। मेरे सारपत की बेवा ने अपने मन में ये बात बिठा ली कि कोई बात नहीं, पहले इसको बना के दे, कुर्बानी आ गई ना, कुर्बानी का जज्बा आया, तो देने में कुर्बानी का जज्बा होना लाज़मी है। अगर देने में कुर्बानी का जज्बा नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, और ना ही आप उस अमल में खुदा की हज़ूरी में हकीकी ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में जब हमने खुदा यीशु मसीह को ये कहते हुए सुना है और पढ़ते भी हैं कि कंगाल बेवा ने सबसे
زیادہ دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھروسہ جو ہے وہ ان امیر دولت مندوں سے خدا کا پر کہیں زیادہ تھا۔ غریب کا خدا پر بھروسہ کیا تھا؟ زیادہ تھا۔ اس کا ایمان خدا پر مضبوط تھا کہ میں 2 دمڑیاں تو ڈال رہی ہوں۔ جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ کل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ کل آپ اپنی فکر مجھ پر بھروسہ رکھو۔ جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے تو ہم خدا کے نام کی عزت اور جلال دیتے ہیں۔ مثال کی کتاب 3 باب اگر آپ پڑھتے ہیں تو 5ویں 6 آیتیں پڑھیں گے تو وہاں پر ہمیں کچھ اس طرح کے الفاظ ملیں گے: اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اسے یاد رکھ، وہ تیری راہوں کو سیدھا کرے۔ آمین۔ وہ تیرے حالات بدل دے گا۔ حالات بدل جاتے ہیں یسوع تیرے آدھے سے۔ بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ یار کے گھر میں حالات بدلے، پطرس کے گھر میں حالات بدلے کہ نہیں بدلے؟ کانا گلیل میں جب یسوع شادی کے اس گھر میں گیا تو اس کے حالات بدلے؟ یسوع جہاں گیا اس کے حالات بدل دیے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں تو وہ ہماری راہوں کو سیدھا کر دیتا ہے، جتنی مرضی ٹیڑھی راہیں ہو۔ آج کے دور میں چونکہ ہم قربانی اور ایمان کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے دینے میں ہم جو ہے وہ خدا کی حضوری میں بخیل ہو جاتے ہیں، خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنی سچویشن میں پھنسے رہتے ہیں، اپنے حالات میں پھنسے رہتے ہیں اور اپنے حالات میں ہی مر جاتے ہیں، خدا کی حقیقی زندگی کو قبول کیے بغیر۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے خدا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھیے یعقوب کا خط اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اگر خدا پر ایمان ہے تو پھر اس کلام کو اپنی زندگی میں کیا دینی ہوگی؟ جگہ دینی ہوگی، تاکہ وہ آپ کے اندر ایک تناور درخت بن کر آپ کے اندر حقیقی آکسیجن کو، حقیقی زندگی کو بنا سکے اور آپ کو بیرونی آکسیجن کی ضرورت پھر نہ پڑے۔ آمین۔ جب ہم ان حوالہ جات پر غور کرتے ہوئے سارپت کی بیوہ اور مرکز کی انجیل اور پھر عبرانیوں کے خط میں جو لکھا ہے کہ وہ ایک ہی بار چلا گیا اپنے آپ کو قربان کر کے، اپنے آپ کو دیا، اس نے میرے لیے دے دیا، آپ کے لیے دے دیا، اور ہم جو دیتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے لیے دیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو۔ آج اگر میں اور آپ دینے کے اس نظام کو سمجھ گئے تو کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی سچویشن میں رہ کر خدا پر بھروسہ نہ کرنے کی طرف مت لے کر جائیں، خدا کی طرف آئے، خدا کے جلال کی طرف آئے۔ آخری بات، جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو خداوند کے عظیم خادم پادری ارنسٹ مل، وہ کروسڈ کرنا ہے کمیونٹی گراؤنڈ میں، ان کا کروسڈ تھا، اور ہم چونکہ اسٹوڈنٹ تھے ابھی تو ہم بھی شامل تھے وہاں پر۔ اس کروسڈ میں جو گیتوں کا کروسڈ ہوتا ہے ان کا زیادہ تر گیت ہی وہاں پہ ہوتے تھے۔ آخر میں کہا جو ہے جس کے ہاتھ میں جیب میں وہ ڈال دیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، سینئر تھے، انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، بٹوے پورا ڈال دیا۔ بعد میں وہ ہمارے پاس آئے تو یار وہ کا ڈپا بھی تھے، بچے باہر میں کرایا تھا جو میں کہاں جائیں گے۔ اور پادری رانا جو آپ آج کل انگلینڈ میں ہوتے ہیں، وہ میرا کلاس کا جو ہے تو وہ کہنے لگا یار بھائی ہے تو پتہ نہیں سی کہ میں واپس بھی جانا ہے تو کسی بٹوے پورا دے دیتا ہے۔ اب اس نے بڑی دلیری سے کہا کہ میں نے پتہ سی تسی ہے میرے لیے خدا نے تمہارا بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو جن کا ایمان ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ چرچ بنا ہے تو میں نے تھوڑا بہت وہ سنے گی
کہ لوگوں نے کس طرح اپنے آپ کو اس چرچ کے لیے جو پیش کیا، بہت کچھ دیا تاکہ خدا کا گھر کیا ہو جائے، تعمیر۔ اور یہ دینے کا عمل ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں جو شاید پریشان کرتی ہیں کہ جب دینے کے اس عمل میں دینے والا تو شاد ہو گیا، لیکن استعمال کرنے والا اگر اس کا استعمال درست نہیں کرتا اور جس مقصد اور جس نظام کو بڑھانے کے لیے یہ تیار کیا گیا ہے اس میں وہ خیانت کرتا ہے، تو پھر سزا کیا ملے گی؟ دگنی۔ پھر کون سی سزا ملے گی؟ دگنی سزا ملے گی۔ اگر سچویشن جنت کی طرف جا سکتی ہے تو پھر دوزخ کی طرف بھی جا سکتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو آئیے اس ایمان کے ساتھ اپنی سروں کو جھکاتے ہوئے دعا کریں گے کہ خدا کرم کرتا ہے، خدا ہمیں تھامتا ہے، خدا ہمیں سنبھالتا ہے، خدا مجھے اور آپ کو جانتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں، وہ ہمیں شاذور کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں تر و تازگی بخشنا چاہتا ہے، وہ ہمیں سرسبز رکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنی زندگی کا وارث بنانا چاہتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم اس پیغام کے وسیلے سے اپنی زندگیوں میں اس کی برکت کو پائیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہوئے برکت کرتے ہیں، آمین۔ آئیے دعا کریں۔ میرے باپ، میں تیرے شکر ادا کرتا ہوں آج کے زندگی بخش کلام کے لیے، اور منت کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے ساتھ جڑے رہنے کا فضل دے، تاکہ خداوند ہم اپنی فکریں تجھ پر ڈال کر تیری محبت میں، تیرے جلال کی حضوری میں برکت کریں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔